ڈاکٹر صاحبان کو جب میڈیکل ریپ کمپنیز جو ہے نا گفٹ دیتی ہیں وہ بھی اسی انٹینشن سے دیتی ہیں کہ یہ ہماری میڈیسن لکھے. تو اس حوالے سے کوئی کیا حکم ہے یا کیا اس حوالے سے کوئی ایکسپلینیشن کیا کہیں گے؟ یہ ڈاکٹروں کے حوالے سے کافی ہیں کہ وہاں پر ان کو کچھ نہ کچھ وہ دینا پڑتا ہے. میں اس کی تھوڑی سوال کی اور کیٹیگری بڑھا دیتا ہوں. اپنے اپنے حساب سے ہیں. کچھ تو ڈاکٹر یہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ پیڈ پین چلے گا، ٹھیک ہے، وہاں ان کی ٹیبل پہ کچھ چیزیں سجا کے رکھ دیتے ہیں، بھئی یہ چلے گا. کچھ اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں کہ ان کو پورے آفس بنا کر دینا، ایئر کنڈیشن لگانا، بیرون ملک سفر کے ٹکٹ دینا، ان کی فیملی کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا. وہاں پہ پھر کمپنیاں ان کو یہ دیتی ہیں. یہ ظاہر ہے کوئی ایک آدمی نہیں کرے گا، کمپنی پھر یہ دیتی. تو ان تحفوں میں بھی کوئی فرق پڑے گا، کوئی ہلکا تحفہ یا کوئی اس طرح کا؟ یہ کیا کہیں گے آپ؟ گزشتہ دنوں میری میڈیکل مجلس کے ساتھ ایک میٹنگ تھی آپ کے دل میں. نے کہا کہ مفتی صاحب 100 روپے کی دوا میں 90% ایڈورٹائزمنٹ کے ہوتے ہیں. 90 روپے 10 روپے کی دوا بن رہی ہے اور اس میں 90 روپے فقط یہ ایڈورٹائزمنٹ کے ہیں، جس کے اندر چونکہ ان کی جو میڈیکل کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے میرے خیال سے لیگل اعتبار سے نا یہ ٹی وی یا ان چیزوں کے اوپر چلانا الاؤ نہیں ہے. تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ ان ذریعوں سے ہوتی ہے، ڈائریکٹ ملاقات اور ڈائریکٹ. اب یہ جو انویسٹمنٹ، یہ جو آپ نے ڈاکٹروں کو رشوت دینا، ان کو جو ہے وہ بیرون ملک کے ٹور کروا دینا، ان کو مختلف کورسز جو ہے وہ کروا دینا، ان کے کلینکس پورے بنا کر دے دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اور در حقیقت یہ سب رشوت ہی ہے. یعنی اگر یہی چیز ڈاکٹر جب کسی پلمبر سے جا کے کام اپنے گھر کا کرواتا ہے اور پلمبر کو اس کا دکان والا یہ کہتا ہے کہ میری دکان سے مال خریدو تو میں تمہیں کمیشن دوں گا، اور ادھر میں ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ سامان مہنگا بیچ دوں گا، تو جس طرح ڈاکٹر صاحب کو یہ چیز بری لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ بری لگنی چاہیے کہ میں لوگوں کی جان سے کھیل کر، یا ایک بیمار آدمی جو کہ اپنی دوا سستی 10 روپے کی لے سکتا ہے لیکن میں اس کو 100 روپے کی لکھ کر اس بات پہ مجبور کر رہا ہوں کہ یا تو وہ 100 روپے کی لے اور مزید بیمار ہو جائے، یا وہ نہ لے اور ویسے ہی جو ہے وہ بیماری کے سبب جو ہے وہ اس دنیا سے گزر جائے. تو در حقیقت یہ دیگر پیشوں کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ ظلم اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. کیونکہ پلمبرنگ یا اور اس طرح کے جو الیکٹریشین یا دیگر چیزیں ہیں، یہ کوئی چیزیں وہ نہیں ہے کہ جناب جس کے بغیر زندگی جو ہے وہ نہ ہو جائے. ٹھیک، لیکن ایک دوا تو لینی ہے، اور دوا کے اندر میں نے اعتبار ڈاکٹر پر ہی کرنا ہے. وہ اگر کہہ دے گا کہ نہیں سر یہ والی دوا نہیں، یہی والی کھانی ہے آپ کو، تو میں تو مجبور ہوں، میں تو آپ جو بولیں گے جناب میں تو وہی کھاؤں گا. اب اس کے لیے میری جیب میں پیسے ہوں نہ ہوں، میرا بچہ بلک بھی رہا ہوگا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کی دوا 10 روپے کی ملی ہے تو شاید میں لے لیتا، لیکن میں 3 دن جو ہے وہ اپنے بچے کو اس مرض میں مبتلا رکھوں گا اور کوشش کروں گا جو ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ کر دی ہے وہ 500 روپے کسی سے ادھار پکڑوں. وہ ادھار پکڑنے میں 3 دن لگیں گے، اس وقت تک شاید میرا بچہ نہ رہے یا اس کو وہ بیماری لگ جائے کہ جو اس سے کہیں زیادہ آگے کی طرف بڑھ جائے. لیکن وہ صرف ایک ڈاکٹر کی لالچ جو ہے وہ اس نے مجھے اس چیز کے اندر مبتلا جو ہے وہ کر کے رکھا. تو در حقیقت یہ بہت بڑا جو ہے وہ ظلم ہے، اپنے پیشے کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور ایک انسانیت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. شرعی اعتبار سے اس کا حکم بھی یقیناً وہی ہے کہ یہ بھی رشوت ہی ہے جو کہ ہرگز جائز نہیں. اچھا، اس میں کچھ ایسے ڈاکٹروں کا بھی ہے کہ کہتے ہیں یار جیسے عام روٹین ہے، بالکل کسی سے کوئی مشروط نہیں ہے، کچھ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ تحفہ دیں گے تو ہم لکھ کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن کمپنی کو اپنی ایڈورٹائزنگ کرنی ہوتی ہے، پیڈ بنا دیتے ہیں اپنے نام سے، بنا دیا پین بنا دیا، یہ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے ڈاکٹر کو کوئی اضافی فائدہ ہو، بس یہ آپ اپنے کلینک میں رکھیں، اس سے آپ لکھتے رہیں. تو یہاں پہ اگر مشروط نہ ہو اس کو کہ آپ نے ہماری دوائی لکھنی ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر اس طرح کی چھوٹی چیزوں کی ہر جگہ پر مشروط ہونا تو ضروری نہیں ہے. وہی بات ہے کہ جب مشروط نہ بھی ہو لیکن پتہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ان پر انویسٹ کوئی کر رہا ہے، کوئی آ کے بغیر مشروط کے جو ہے وہ کلینک بنوا دے، اب اگلے دن جب وہ آئے گا سر میری کمپنی کی یہ دوائیں ہیں، تو ڈاکٹر پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کو منع نہیں کر سکے گا. ہاں، تو اس کا تعلق مشروط، وہی بات ہے کہ مشروط یا تو صراحتاً ہوتا ہے یا دلالتاً ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ طور پر ہوتا ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ طور پر ہوتا ہے. البتہ بعض وہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر شمار نہیں ہوتی، جس سے وہی بات ہے کہ جو ہے وہ وہاں پر کمپنی کا مقصد جو ہے وہ تشہیر ہی ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ سے چیزیں جا رہی ہیں تو بھئی وہ تشہیر ہماری کمپنی کی جو ہے وہ ہوتی چلی آئے گی. میڈیکل والوں کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ جناب فلاں کمپنی کی یہ جو ہے وہ دوائیں آئی ہوئی ہیں.
تو اس اعتبار سے اگر ہے تو پھر وہ رشوت کے زمرے سے خارج ہو جائے. ٹھیک ہے.